سبيل الدموع سبيل مريب۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ میری فیملی کو آپ سب میرے دعا میں یاد ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے موٹیویشنل ویڈیو۔ دعا کے اوپر ہم بات کریں گے کہ دعا جو ہے ہم کرتے ہیں اور کن صورت میں دعا قبول ہوتی ہے اور کن صورت میں دعا قبول ہماری لینگویج میں اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی دعا قبول ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتا، لیکن انسانیت فطرت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچتی بھی ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ چیز نہیں ملتی جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ تہجد کی نماز میں دعا کس طرح کر سکتے ہیں، اور بلکہ تہجد کی نماز میں ہی نہیں، آپ دعا کس طرح کر سکتے ہیں صبح سے لے کے فجر، تہجد سے لے کے عشاء کی نماز کے بعد تک، جب آپ سونے جاتے ہیں تب آپ دعا کیسے کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک موٹیویشنل جو ہے وہ بات کرتی چلوں دعاؤں کے اوپر اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیم سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی پتھر اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں کا ذکر حتیٰ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہما الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے وہ قیمتی دم سٹونز جو آپ کے لیے بہترین ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام کے عدد، حروف اور آپ کی پرابلمز کے مطابق۔ اگر آپ بھی جاب یا بزنس میں سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ صحت کی خرابی، رشتوں کی بندش، من پسند شادی، جادو کے اثرات، رکاوٹ، رزق کی تنگی جیسے مسائل کا شکار ہیں، تو آج ہی اسکرین پہ نظر آنے والے نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنے لیے بہترین اور قیمتی دم سٹونز حاصل کریں۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار یا ناکارہ نہیں ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ اللہم آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادکا۔ او اللہ، help me remember you, to be grateful to you and to worship you in an excellent manner۔ یہ دعا پڑھا کریں اور دل سے پڑھا کریں۔ دعا کا جو تعلق، ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہ ہو اور صرف اللہ تعالیٰ سے آپ کو بات کرنا ہو، چھوٹے چھوٹے الفاظ میں دعا مانگا کریں۔ جیسے کہ آپ کو کوئی بھی آیت یاد ہو یا کوئی بھی چھوٹی دعا یاد ہو، پھر اسے پڑھ کر پھر دعا کی طرف آپ رجوع ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ چھوٹی چھوٹی دعا میں سے یہ بھی ایک دعا ہے، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ یہ بہت بہت پاورفل دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور جب اللہ تعالیٰ سے وہ دعا اس طرح مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان جو پریشانی تھی ان کی، آپ سب کو یہ سٹوری پتا ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی، میں زیادہ اس میں نہیں جاتی ہوں، چھوٹا سا آپ لوگوں کو بات بولتی ہوں۔ جب یہ دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دعا ہے فوراً قبول کر لی۔ او مائی اللہ، آئی ایم انڈیڈ needy of whatever good you may send to me۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ، میں اس وقت بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، اور جو بھی میرے لیے بہتر ہے وہ مجھ تک آپ بھیج دیں۔ اور باقی کی سٹوری آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں چھوٹے چھوٹے دعاؤں کو پڑھنا اور دعا کی طرف آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں ایک ہتھیار دیا ہوا ہے جو ہے دعا۔ دعا کین چینج یور ٹو امپاسبل ٹو پاسبل۔ دعا
ऐसी ताकत की चीज है जो आपकी किस्मत में ना भी हो तो दुआ से अल्लाह ताला आपकी किस्मत में लिख देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुआ मांगने के लिए कहा है, अल्लाह ताला से मांगने के लिए कहा है। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, चाहे वो आपकी छोटी परेशानी हो, चाहे वो बड़ी परेशानी हो, चाहे आप किसी भी परेशानी में है, आपने दुआ मांगना है। दुआ मैं हमेशा से कहती हूँ कि अल्लाह ताला से जैसे गुमान करेंगे आपको अल्लाह ताला वैसे ही मिलेंगे। अगर हम गुमान करेंगे कि ये मेरी चीज नहीं हो सकती, मैं दुआ तो कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कबूल होगी या नहीं होगी, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आप मांग किससे रहे हैं? आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, जो इस पूरे कायनात का क्रिएटर है। पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है, हम सब उनके मुट्ठी में है। परिंदा हो गया, प्लांट्स हो गया, चींटी हो गई, हर चीज अल्लाह ताला के हुक्म से ही चलती है। और अगर हम अपने दुआओं पर यकीन नहीं रख सकते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको वो चीज दिल से चाहिए है। इंसान अगर किसी चीज को दिल से चाहता है और चाहता है कि वो उस चीज को हासिल कर सके, तो वो अल्लाह का रस्सी हमेशा पकड़ कर रखता है, अल्लाह का रस्सी कभी भी नहीं छोड़ता। और वो मिरेकल उन्हीं के साथ होता है जो अल्लाह ताला को थामे हुए रखता है, उनके साथ मिरेकल ही मिरेकल होता है। हाँ, कुछ टाइम आपको लगेगा अपनी दुआओं को मनवाने के लिए, अल्लाह ताला से मांगने के लिए, लेकिन आपने डट कर सामने अल्लाह ताला से फकीरों की तरह मांगना है, बहुत बेबस होकर अल्लाह ताला से मांगना है, क्योंकि देने वाला अल्लाह ताला की जात है और कोई भी नहीं दे सकता। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है कि अल्लाह ताला मतलब 7वें आसमानों के नीचे आता है और पूछता है हम लोगों से कि है कोई मांगने वाला। जब ये अल्लाह ताला फरमाता है खुद आकर तहज्जुद की नमाज में, तहज्जुद के वक्त, तो आप समझ जाएं कि दुआ का कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये कैफियत है। अगर हम इस चीज को अगर अंदर से फील कर सकें, अगर हम दुआ पर अपने यकीन कर सकें और अल्लाह ताला से कनेक्ट कर सकें, तो आपकी मेरी बात आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचेगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ लगेगी कि दुआ सिर्फ एक वर्ड नहीं है। आपने इस चीज को फील करना है कि अल्लाह ताला से आप रूबरू हैं, आप अल्लाह ताला को हर चीज बता रहे हैं, अल्लाह ताला आपके सामने है। अगर बहुत आपका दिल हो तो बस इमेजिनेशन में आप अपना आँख बंद करके बस काबा शरीफ को आपने इमेजिन करना है। आपने ये सोचना है कि मैं काबा शरीफ के सामने हूँ और मैं बैठी हुई हूँ, अल्लाह ताला के आप घर गई हुई हैं और अल्लाह ताला से आप रूबरू हो रही हैं, आप बात कर रहे हैं अल्लाह ताला से अपनी हर वो दिल की मुराद, दिल की परेशानी, दुनियावी परेशानी, हर एक चीज अल्लाह ताला से आप डिस्कस कर रहे हैं, अल्लाह ताला से हक से आप मांग रहे हैं। फिर ये लज्जत आपके दुआ में जो आएगी, जो मजा आएगा आपको मांगने में, और बिल्कुल पुरसुकून हो जाएंगे, बिल्कुल सुकून आ जाएगा आपके दिल में कि अल्लाह ताला सुनता है। सिर्फ सुनता ही नहीं है, आपकी परेशानी को, आपको वो सुन रहा है, आप तक पहुंच पा रहा है, यानी कनेक्ट कर पा रहा है। जब तक हम अल्लाह ताला से कनेक्शन में नहीं आएंगे, हम दुआ अल्फाजों में मांगेंगे, हम उसे फील नहीं कर सकते, हम उस कैफियत में नहीं आ सकते। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि अलीना सिस्टर मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए बहुत खास दुआ करें। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बेशक मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत दुआएं करती हूँ क्योंकि मेरा चैनल ही आप लोगों की वजह से है, लेकिन मैं इस चीज को एक बात क्लियर कर दूं, जो मेरे पास आते हैं और लोग कहते हैं इल्तिमास से दुआ, आप मेरे लिए बहुत दुआएं करें। देखें, जब इंसान कोई तड़प में होता है, जब वो परेशान होता है और फिर अल्लाह ताला से वो मांगता है, उसकी जो कैफियत होती है, उसकी जो परेशानी होती है, वो सिर्फ वही फील कर सकता है जो उससे गुजर रहा हो। वो चीज मैं
یا کچھ جو بھی لوگ ہوں گے جو آپ کے لیے دعا کریں گے، وہ اس دعا تو کر دیں گے ہم اپنے الفاظوں سے، اپنے آوازوں سے، لیکن وہ کیفیت کہاں سے لائیں گے ہم؟ وہ فیل کہاں سے لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ پریشانی گزر رہی ہے، اور وہ رونا کہاں سے لائیں گے؟ آپ اپنے لیے بہتر دعا کر سکتے ہیں، آپ خود اپنے لیے بہت التماسی دعا کر سکتے ہیں، صرف اور صرف یہ آپ کر سکتے ہیں۔ دعا ہم کر سکتے ہیں لیکن وہ کیفیت نہیں لا سکتے ہیں، کیفیت آپ ہی لا سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ اگر میں کسی پریشانی سے گزر رہی ہوں تو میرے اندر جو پریشانی، جو دکھ، درد اور جو کیفیت ہے وہ میں ہی اللہ تعالیٰ سے بیان کر سکتی ہوں۔ وہ میرا رول کوئی اور ادا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بول تو سکتا ہے کہ علینا سسٹر کی یہ پریشانی جو ہے وہ دور کر دے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ فیل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پریشانی سے نہیں گزر رہا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بولتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے لیے بہتر سے بہترین دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو یہ بولا کریں کہ یا اللہ اگر کوئی میرے حق میں ہے تو اسے بہتر سے بہترین کر کے بھیجے، اور نہ ہے تو مجھے دور کر دے اس چیز سے، کیونکہ بہتر کرنے والا اور بہتر جو ہمارے ساتھ کرتا ہے نا، وہ بہتر سے بہترین کا راستہ نہیں۔ آج ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں بہت ایسی باتوں میں کہ وہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، زیرو ہو گیا ہمارا لائف، ہمارے لائف کو اب ہم نے بالکل چھوڑ دینا ہے جینا، اب ہم نے سوسائڈ کر لینا ہے، اب ہم نے بالکل ختم کر لینا ہے اپنی لائفوں کو۔ دیکھیں زندگی جو ہے نا بہت بہت قیمتی ہے۔ انسان اگر پیار محبت، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ انسانی نفس کے مارے ہوئے ہیں۔ اگر انسان اگر یہ سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور کیا کام ہے ہمارا، تو شاید ہم سوسائڈ نہیں کر رہے ہوتے، شاید ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا، اور شاید ہم آخرت کے لیے سمجھ اور سوچ پاتے کہ یہی نہیں ہے ہمارا کام، یہ سوسائڈ کر لینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر آپ نے یقین نہیں کیا۔ ایمان والے تو آپ ہیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے پریشانی کو بہتر میں تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ نے سوسائڈ کے لیے سوچ لیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے کہ وہ 2 سیکنڈ نہیں لگائے گا کہ آپ کے لائف کو ادھر سے ادھر پلٹ دے۔ پوری دنیا پلٹ سکتا ہے وہ، تو لائف تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دعا جو ہے وہ بالکل یقین سے مانگنا ہے، اور ایسے مانگنا ہے جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہو، آپ ان کو فیل کر پا رہے ہو۔ تو دعا اس طرح مانگنا ہے۔ بے شک آپ کو دعا میں اگر رونا بہت آتا ہے تو رو لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں، آپ اس کیفیت میں چلے جائیں جس کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں، جو پریشانی ہے آپ کے زندگی میں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے روئیں، آپ بولیں کہ اللہ میں تیری بندی ہوں یا بندہ ہوں، میں پریشان ہوں، اللہ میری پریشانی کو حل کر، تیرے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا کوئی سننے والا، نہ مجھے دینے والا، میں صرف اور صرف آپ کے انتظار میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس کن فیکن فرما دے۔ اور انشاءاللہ اس چیز کو آپ تبدیل رکھیے، آپ برقرار رکھیے، آپ اس چیز کو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ کی زندگی میں نہ کہ میریکل، اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سکون، ٹھہراؤ، اور جو پریشانی ہے بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ البتہ زندگی ہے تو اتار چڑھاؤ تو ہوں گے، ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں ٹینشن، پریشانی یا اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگ نہیں سکتا۔ امیر بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور غریب بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو پریشان ہیں وہ بھی مانگتے ہیں، اور جو نہیں پریشان ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سچویشن کریٹ کر کے ان کو منگوا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو پریشان نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو دعا یقین سے مانگنا ہے، اور یقین جانے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دعا بالکل قبول ہوگا۔ اگر میں کہہ رہی ہوں اس بات کو کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں پازیٹیو آپ لوگوں کو کروانا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کروانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی اپنے زندگی میں وہ سب کچھ جو نہیں پا سک رہے ہیں، آپ جو نہیں اللہ تعالیٰ تک کنیکٹ کر پا رہے ہیں، آپ لوگ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں۔
بہت بہت ایزی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کا. جسٹ آپ اپنا جو بھی پریشانی ہے نا بس اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے, مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے, تو میری پریشانی کو حل فرما دے. اور پھر دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بہت سکون, ٹھہراؤ, پریشانی حل نظر آتا دیکھے گا آپ کو. اور اس نوٹ کے ساتھ میں اب ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں. آپ لوگ دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے اشارہ مانگتے رہیں, اور یقین دعا پر آپ لوگوں کا بہت ہونا چاہیے. چلیے جی, میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.